اصل میں دنیا کے نظام میں پختگی کی بہت ضرورت ہے، خاص کر دینی کاموں کے لیے، اور جب آدمی پختگی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے مشکلات حل کر لے. آئی سمجھ. ایک نکاح میں نے پڑھا تھا، بہت قدیم وقت ہوا، 20-25 سال ہو گئے، نیا نیا خطیب تھا اور نکاح خوان رجسٹرار تھا. لڑکی جو تھی وہ افغانی تھی اور لڑکا ایرانی تھا، اور دونوں تجار تھے اور جاننے والے تھے. بہترین نکاح ہوا، بڑی دعوت ہوئی. کچھ مدت گزر گئی تو آپس میں لڑائی ہونے لگی. لڑکی کی عمر کم تھی اور لڑکا جو تھا وہ مالدار تھا، بہت بڑا تجار تھا، کروڑوں روپے دے کر کے وہ لڑکی لے چکا تھا. پھر ان کا ارادہ کسی اور جگہ نکاح کرنے کا ہوا. کہ لمبا قصہ ہے، کئی عدالتوں میں جانا ہوا. آخر میں جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم آیا تو وہ لڑکی ان کی کار کے آگے لیٹ گئی کہ میرا ناحق نکاح ہوا ہے. تمام ایجنسیاں دوڑ پڑی. میرے پیچھے بھی کئی وارنٹ، کئی لوگ آئے، آپ آ جائے رجسٹر لے کے، آپ نے نکاح پڑھا. میں نے نکاح پڑھایا. بیان ہوتے تھے، ہر مہینے میں 2-4 تاریخیں لگتی تھی. اور جیسے کل جانا ہے نا تو آج سے ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی. میرے والد صاحب تھے، محمد عاقل نام تھا، علم نہیں پڑھا تھا لیکن اللہ نے اسم با مسمى بنایا تھا. ایک دن مجھے کہا اس نکاح میں آپ نے کوئی دھوکہ دہی کی ہے، بنوٹی کی ہے، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا صاف ستھرا دھلا دھلایا نکاح ہے. کہ یہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا ناحق مجھے عدالتوں میں گھسیٹتے. کہا جب آپ حق پر ہے اور غلطی نہیں کی ہے تو پھر تکلیفوں سے مت ڈرو. اللہ نے لکھی ہوئی تھی عالم دین تکلیفوں سے نہیں ڈرتا، وہ غلطی سے ڈرتا ہے. میرے والد مجھے کہا دیکھو ذرا. مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ عدالت جاتے ہیں تو آپ فجر بھی نہیں پڑھاتے، اس دن درس بھی نہیں دیتے، رات سے کھانا بھی چھوڑ دیتے. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ اتنے کمزور دل کے ہیں تو آپ کو علم نہیں پڑھنا چاہیے تھا. علماء دین پر تو بہت تکلیفیں آتی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یا اللہ، کتاب الایمان مشکات، کتاب الایمان مسلم، کتاب الایمان بخاری وہ میں نے پڑھی اور اس آدمی نے الف سے با نہیں پڑھا، اور اس کو آپ نے کتنا پختہ اعتقاد دیا ہے. بہت وقت گزر گیا تھا اور بہت تھکاوٹ تھی اور بہت تکلیف تھی، بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن بابا جی کی ان باتوں سے مجھے کچھ ہمت ہو گئی. اور میں اس روڈ پہ نکلا، کوئی ٹیکسی وغیرہ پکڑ کے، وہاں ماشاء اللہ عدالت میں جانا تھا. یہ محلے میں اورمڑ، ہمارے ہاں ایک جگہ ہے اورمڑ، وہاں کا ایک خاندان آباد تھا. ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، جوان تھا، فوج میں کیپٹن تھا، اور خالد محمود نام تھا، پتہ نہیں اب کہاں ہوگا. ان کے بڑے بڑے کمانڈر تھے اور جنرل ضیاء کے رینج کے تھے وہ، ان کے بڑے چچا مامو صاحب. وہ اچانک مجھے ملا کہ مولانا صاحب کہاں جا رہا ہے؟ ہاں وہاں میرے منہ سے نکلا. میں نے کہا ماشاء اللہ عدالت میں. کیوں؟ میں کیس ہے؟ کس چیز کا؟ میں نے کہا ایک نکاح پہ جھگڑا ہے. انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں گاڑی لا رہا ہوں، میں لے جاتا ہوں. وہ گھر گیا اور اس نے فوجی وردی پہنی، وہ بھی کوئی فوجی کیپٹن وغیرہ تھا، اور گاڑی نکالی اور مجھے بٹھایا. جب جیتری کا روڈ آیا نا وہ اردو کالج والا، تو مجھے کہا الف سے یا تک قصہ سناؤ، کیا ہوا ہے؟ میں نے بھی الف لیلا کا پورا داستان سنانا شروع کر دیا. میرے بھی سینہ کئی دنوں سے بھرا ہوا تھا. وہاں جب ہم پہنچے تو
وہ گاڑی کھلی چھوڑ کر اوپر چلنے لگا اور مجھے کہا آپ پیچھے آئے. وہ اندر گیا، وہاں پر فوج والوں افسران، بریگیڈیئر ریاض الرحمان تھا، عرفانی تھا، اعظم تھا، کافی لوگ تھے. پوری عدالت تھی، ان کے ساتھ لڑ پڑا بری طرح. اور کافی ناراضگی کے عالم میں باہر نکلا اور مجھے پشتو میں کہا کہ جتنی تکلیف تھی آپ کی وہ آج ہوگی. آئندہ کوئی ماں کا بیٹے آپ کو بلائے پھر میں دیکھتا ہوں اس کو. میں بڑا حیران ہوا اور اس کا گریبان پھٹا ہوا، آستین آگے پیچھے. کچھ دیر جب گزری تو میرے پیچھے میجر مشتاق آیا اور مجھے کہا آئیے. میں اندر گیا، ایک افسر اس طرح بیٹھا ہوا، دوسرا ایسا بیٹھا ہوا. مجھے کہا بیٹھے، میں بیٹھ گیا. مجھے کہا دیکھو یہ خالد محمود نے ہمارا حشر نشر کر لیا، بہت بےزتی کی ہماری، اور ہم نے آپ کو خود نہیں بلایا، جنرل ضیاء الحق صاحب براہ راست ملوث ہے، مارشل اللہ، چیف مارشل اللہ، اور ابھی ہم نے آپ کا بیان ان کو سنانا ہے اور بس اس کے بعد ہماری معذرت ہے. ہم استعفیٰ دے دیں گے لیکن آئندہ کیس نہیں چلائیں گے. تو جنرل صاحب نے مجھ سے خیر خیریت پوچھی، السلام علیکم. یہ ہو، مجھے کہا ٹھیک ہے، نکاح صحیح ہے اور آپ کو آئندہ تنگ نہیں کیا جائے گا. آج جو کچھ ہوا ہے، اب تک ہوا ہے، وہ آپ معاف فرمائیں. اور پھر میں جانے لگا. ان لوگوں نے کہا نہیں ٹھہرو ذرا چائے پی لو، بہت تنگ کیا ہے آپ کو 5-6 مہینے سے، آج ایک کپ چائے پی لو. اس کے بعد زور کا وقت ہوا، مجھے کہا نماز آپ پڑھا لیں. نماز میں نے پڑھائی. نماز کے بعد پھر ساتھ لے آئے. مجھے کہا آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن ایک بات آپ کو نظر آئی کہ کیا نکاح پڑھایا آپ نے، پورا مارشل اللہ، پاکستانی حکمران، فوج، آرمی ایک طرف، آپ دوسری طرف. جو نکاح آپ نے وہاں گلشن کی گلی میں پڑھایا وہ اب بھی قائم ہے، ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے. ہم سب کا نکاح ایک دفعہ آپ پڑھے، وہ سالت اور رات بھر دن بھر ٹوٹتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. کہ میں نے اعظمی کو بھی کہا، عرفانی کو بھی کہا کہ بھائی یہ اس مولوی سے نکاح پڑھانے ہے تو کوئی اور طرح کا نکاح پڑھا ہے، یہ تو فولاد کا نکاح ہے. جنرل صاحب بھی بے بس ہو گئے. خیر جی گپ شپ لگائی اور پھر مجھے کہا رات کو خالد محمود کو بلا لو، ہماری طرف سے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو. وہ آپ کا عاشق ہزار ہے، وہ آپ کے لیے سر کٹانا فخر سمجھتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے اپنے علماء کے لیے. ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے. اور میجر مشتاق اور میجر اعظمی کو کہا تم دونوں حضرت کو اپنی گاڑی میں چھوڑا. میں آیا یہاں، والد صاحب وضو خانے کے ساتھ پلنگ پڑا ہوتا تھا. میں نے بتایا کہ کیس ختم ہوا. یہ تو پہلے ختم ہونے والا تھا، ہوتا کہ ہمت نو نند لوگوں نے ہمت کو کسا ختم. ان اللہ مع الصابرین، مستقل مزاجوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، مضبوط پختہ یقین کے ساتھ رہو. لا الہ الا اللہ.